الرات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے وہ حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے تخت پر متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، ہر ایک مقررہ وقت پر چلتا ہے۔ اللہ ہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں رکھ دی، اور ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے اس میں پیدا کیے۔ وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ اور زمین میں پاس پاس مختلف قطعے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، اور کھیتی ہے، اور کھجوریں ہیں، ان میں سے کچھ اکھیرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ایک کو دوسرے پر پیداوار میں فوقیت دیتے ہیں۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کا یہ قول ہے کہ جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ وہ آگ والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو صرف خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک راہ بتانے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہر مادہ کے حمل کو، اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر۔ تم میں سے کوئی شخص چپکے سے بات کہے، اور جو پکار کر کہے، اور جو رات میں چھپا ہوا ہو، اور جو دن میں چل رہا ہو، خدا کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے نگراں ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس کو نہ بدل ڈالے جو ان کے جی میں ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانا چاہتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کے سوا اس کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہیں۔ وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ لوگ خدا کے باب میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ زبردست ہے، قوت والا ہے۔ سچا پکارنا صرف خدا کے لیے ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی اس سے زیادہ دادرسی نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے۔
اور وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور منکرین کی پکار سب بے فائدہ ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ کہو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو اللہ۔ کہو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے مددگار بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے بھی پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ پھر پیدائش ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئی۔ کہو اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہے اکیلا زبردست۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں میں بھی ابھر آتا ہے جن کو لوگ زیور یا اسباب بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ بس جھاگ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار کو لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی پکار کو نہ مانا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی، تو وہ سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ ان لوگوں کا حساب سخت ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو اس کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو اللہ کی یاد ہی سے
دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے ایک امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر ایسا قرآن اترتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس سے زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، کیا ایمان لانے والوں کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور انکار کرنے والوں پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، ان کے اعمال کے سبب سے یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ پھر کیا جو ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب کرنے والا ہے اور وہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے یکساں ہے؟ اور لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ کہو کہ ان کا نام لو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا تم اوپر ہی اوپر باتیں کر رہے ہو؟ بلکہ انکار کرنے والوں کو ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں۔ اور جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو خدا سے ڈرے، اور منکروں کا انجام آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک حکم کی حیثیت سے عربی میں اتارا ہے۔ اور اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو خدا کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد عطا کیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اور جس کا ہم ان سے عہد کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں یا ہم تم کو وفات دے دیں، بس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، اور ہمارے اوپر ہے حساب لینا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تدبیریں کی،
مگر تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے، اور منکرین جلد جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔